اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 47 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. چلیں جی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمتو انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، علی اوپر، العالمین تمام جہانوں کے، اور اتقو ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان کسی کو، نفسن نفس کو، ان نفسن کسی نفس کو، شیئن کچھ بھی، اور لا نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اور لا نہیں، یؤخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، نجات دی ہم نے تم کو، من سے، آل فرعون، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو،
سوء برا، العذابی عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، اور یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور فی ذالکم اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ اور جب، فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، وَإِذْ فرقنا اور جب پھاڑ دیا ہم نے، بکم لیے تمہارے، البحر سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون کو، اور انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو، العجل بچڑے کو، ان بریکٹ لکھ لیں معبود، بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود بریکٹ میں لکھنا ہے، من بعدہ اس کے بعد، اور انتم تم، ظالمون ظالم تھے، ثم پھر، عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد اس کے بعد، ذالک اس کے، من ہوتا نا من سے، بعد ذالک اس کے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار ہو جاؤ، آیت 47 سے ہم ڈیٹیل سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل یا اے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو انعام کی میں نے تم پر،
اور میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی۔ اب نعمت کون سی نعمت؟ کہ انہیں ایک مکمل دین، مکمل کتاب دی گئی تھی۔ انعام کیا کیا؟ کہ انہیں تمام عالمین کا پیشوا بنایا، انہیں امامت ملی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ چیز پا کے وہ فخر میں آ گئے اور انہوں نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا، اللہ کے آگے نہیں جھکے۔ اور امامت دور کی بات، جب انسان اپنی اصل کو چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ پھر کیا امام بنے گا؟ مین چیز جو دی گئی اسی کو جب ہم بھلا بیٹھے اور صرف ہم نے اپنی کرسی کو پکڑ لیا، اپنی امامت کو لے لیا کہ ہمیں جو ہے اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اس چیز کو انہوں نے لے لیا اور یہ خرابیوں میں پڑ گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ انہیں یہی چیز اپنی نعمت کی یاد دہانی کروا رہی ہیں کہ ہم نے تم پر انعام کیا تھا اور تمہیں لوگوں کا امام بنایا، لیکن تم دوسروں کو راہ دکھانے کے بجائے اپنا رستہ ہی بھول گئے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جب نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے۔ اب ڈرو اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، روز جزا و سزا کا دن ہے، کہ اس روز قیامت کے دن کیا ہوگا کہ گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہوں گے انسان، لیکن کوئی انسان دوسرے انسان کا ذرہ برابر بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اپنے بیٹے کا تھوڑا سا گناہ میں لے لوں، اس پہ سے بوجھ کم ہو جائے گا، یا میں اپنے باپ کا تھوڑا سا بوجھ بانٹ لوں، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم سامان ایک دوسرے کا اٹھا لیتے ہیں، چلیں تھوڑا سا مجھے دے دیں، میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، وہ نیکی ہے۔ یہاں بھی گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا ذرہ برابر بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ چیز تو بالکل واضح ہو گئی نا کہ ہمیں اپنے بوجھ، اپنے یہاں پہ ہم جو کمائیاں کر رہے ہیں وہ سب ہمارے کندھوں میں ہوں گی اور وہ ہر بندے کو خود اپنا اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی کا بار نہیں بانٹ سکے گا۔ پھر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش، یعنی کوئی سفارش کام نہ آئے گی، نہ انبیاء کی، نہ بزرگوں کی، نہ کسی اور سہارے کی۔ اگر ہم آج عمل سے رک جائیں اور جسٹ ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں تو شفاعت کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے گی اور ہم بخشے بخشائے ہیں کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، اور صرف جسٹ ہم یہ سوچ لیں یا ہم اپنے کسی نسب پہ جائیں کہ ہم فلاں بزرگ کے نسب سے ہمارا تعلق ہے، فلاں نسل سے ہیں ہم، تو یہ نسب، یہ کوئی چیز ہمیں بخشوا نہیں سکے گی، چھڑا نہیں سکے گی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت تک کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی بار بار کہ عمل کرو، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا اس وقت عطاب الہی سے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، انہوں نے بار بار نصیحت کی لیکن وہ نافرمان تھا، وہ اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچا سکے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے دغا دیا ان کو، نبی کو، اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے، تو کیا ہوا کہ وہ بھی عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ اب نبی اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے تو ہم تو پھر دور کی بات ہے نا۔ پھر ہم اس چیز پہ اگر یقین رکھ کے کہ جی ہم بخشے جائیں گے تو ہم گناہ کرتے رہیں، یہ ایک بالکل غلط چیز ہے۔ اب پھر ایک پوائنٹ یہ اٹھتا ہے تو پھر شفاعت کا نظریہ کیا ہے، یہ بھی واضح کیا تھا کچھ کہ ہمارے معاشرے میں شفاعت کے دو ایکسٹریم لیولز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شفاعت ہوگی ہی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اب جو صحیح اسلام کی جو راہ ہے وہ ان دو انتہاؤں کے درمیان کی راہ ہے۔ دو انتہاؤں کے درمیان کی راہ کیا ہے کہ شفاعت برحق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر نبی اپنی امت کے لیے دعا دنیا میں ہی مانگ چکا ہے، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر نہیں، قیامت کے روز زمین سب سے پہلے مجھ پر سے پھٹے گی اور میں سفارش کروں گا، حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس میں کوئی فخر نہیں۔ اب دیکھیں شفاعت، اب یہاں واضح ہو گیا کہ شفاعت ہوگی انشاءاللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کی کچھ شرائط ہیں۔ اب نمبر 1 کیا ہے، جس کی ڈیٹیل آگے قرآن میں ہی آتی ہے، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی پہلا پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ سفارش اللہ کے اذن سے ہوگی۔ پھر جس سفارش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے، پسند فرمائیں گے، اسے قبول کریں گے۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ سفارش حقدار کے حق میں قبول ہوگی، یعنی عمل صالح ہوں گے
اور کچھ کمی بیشی ہوگی تو وہ سفارش سے پورا ہو جائے گا. جیسے کہ مثال میں نے دی تھی کہ جیسے کوئی کینڈیڈیٹ ہے, کوئی کسی جاب کے لیے جاتا ہے, اب اس کے پاس تعلیم بھی ہے, اس کے پاس ڈپلوماز بھی ہیں, وہ اہل ہے, لیکن تھوڑی بہت میرٹ میں تھوڑی کمی رہ گئی یا کچھ ایسا, تو وہ اگر تو کوئی جان پہچان ہے یا کچھ ایسا ہے تو چلے ہو جاتا ہے, جاب مل جاتی ہے. لیکن ایک بندہ وہ چلا جائے اٹھ کے کہ جس کے پاس نہ ڈگری ہے, نہ کوئی ایکسپیرینس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گھر سے ایک عام انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ پڑھائی لکھائی کی نہیں, اسکول کا یونیورسٹی کا منہ ہی نہیں دیکھا, اور وہ اتنے بڑے عہدے کے لیے چلا جائے, تو کیا اس کو وہ عہدہ ملے گا؟ کیا وہ اس کا اہل ہے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس سے سمجھیں کہ ہمیں اہل بننا ہے. ہم نے اس قرآن کو کھول کے پڑھنا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کتاب لے کر آئے ہیں, اور اللہ نے ہمیں بھی وہاں, اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ہم اگر کسی جگہ اللہ پاک ہمیں اب جیسے موقع دے رہا ہے, اللہ نے موقع دیا سکھانے کا, سیکھنے کا, اگر ہم نہیں سیکھتے سکھاتے اللہ ہم سے بہترین لوگ لے آئے گا. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو چلے ان کا کام نہیں چلے گا, اللہ اس سے بہترین لوگ لے آئے گا. یہی ہوا ہے نا یہاں پہ کہ جب انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت دی بنی اسرائیل کو, بہت کچھ دیا, اور انہوں نے کیا ثابت کیا کہ ہم اتنے انعامات کے جو ہے نا اہل ہی نہیں ہیں, اس قابل ہی نہیں ہیں, ہماری وہ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اوقات ہی نہیں ہے اتنی انعامات کی. تو پھر کیا ہوا, ان سے امامت چھن کے امت محمدی کو مل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت تک وہ امام الانبیاء بھی ہیں اور امام العالمین ہیں. ہم ہمارے بیسٹ اور رول ماڈل جسے کہیں نا, وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کے پیچھے اس امت کو اس قابل بننا ہے, اس قابل ہمیں بننا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہیں کہ یہ ہے میری امت. اس وقت بہت سی امتیں جمع ہوں گی, لیکن کثیر تعداد کس نبی کے پیچھے ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور آپ اس پہ فخر کریں گے. اور پھر یہ بھی ہونا کہ وہ ہم پہ اس طرح بھی فخر کریں کہ میں تو امام تھا, پیچھے میری ساری امت بھی امام ہے. کہاں کی امام ہے؟ اس دنیا میں دین پھیلانے کے لیے, حق رستہ دکھانے کے لیے. یہ جھنڈا آپ ہمیں دے کے گئے ہیں اس کلام پاک کی صورت میں. یہ جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہاتھ دیا ہے, قرآن اور سنت دے کے. اگر سمجھیں کہ ہم نے اس کو تھاما ہوا ہے تو سمجھیں ہم نے اس علم کو پکڑا ہوا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اس کو لے کے ہم اگر آگے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر تھوڑی بہت انسان ہے نا, اب شیطان نے ازل سے وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, میں بھٹکاؤں گا انہیں, ان کی اولاد کو بھی بھٹکاؤں گا, اور لے کے ان کو اپنے ساتھ جہنم میں جاؤں گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے, اور آخر میں جو سب سے شاندار خاتم النبیین, الحمدللہ کہ ہم ان کے امتی ہیں, الحمدللہ. تو ہم نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں, قرآن و سنت کا تھامے رکھنا ہے. پھر بھی گناہگار ہے نا, انسان ہے نا, گناہ ہو جاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے بھول چک ہو جاتی ہے, کوئی قصور ہو جاتا ہے. تو کیا ہے, انشاءاللہ وہ کمی ہماری سفارش سے پوری ہو جائے گی. کیوں؟ ہم نے کوشش تو ہم کر رہے ہیں نا, ہم دین راستے پہ آ گئے, لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس پہ ہم جمے رہیں. یہ نہ ہو کہ کل اللہ ہم سے بہتر لے آئے. راستہ چھوڑتے جائیں گے, سیٹ خالی نہیں رہتی ہے. ایک انسان اپنی سیٹ چھوڑتا ہے, وہ کرتا ہے کہ ہاں جی میں جا رہا ہوں یہاں سے, میرے بغیر شاید کم. دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے, دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے, اللہ پاک بیسٹ لے آتے ہیں اس کی جگہ. تو اپنی جگہ ہم نے نہیں چھوڑنی. اللہ نے ہمیں جو ایک لیول دے دیا نا, مسلمان امت کا جو لیول اونچا ہمیں دے دیا ہے, ہم نے اس لیول پہ رہنا, اسے گرنا نہیں ہے. اور آج کا یہ جو ہم فضولیات میں لایانی اور لغو چیزوں میں پڑ گئے ہیں نا بچے بچیاں, یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی وہ سیٹ, اپنی وہ جگہ, اپنا مقام چھوڑ کے نیچے گر رہے ہیں. اگر گرے تو سمجھ لیں قوموں کو زوال کیسے آیا ہے. آج تک جتنی بھی قوموں کا زوال آیا ہے, مسلمانوں نے 100 سال حکومت کی ہے, لیکن جب بھی آپ ہسٹری کو دیکھیں نا, زوال کب آیا ہے کسی بھی انسان کو. صرف بڑی بڑی قوموں کا نہ دیکھیں, اپنے گھر میں بھی دیکھیں. کوئی انسان اللہ سے بہت کچھ دیتا ہے نا, لیکن وہ زوال کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالکل عیاشی کی زندگی میں بڑھ جاتا ہے, جب وہ اپنی اصل سے, اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے نا. اس کے بچے بھی ایسے دنیا دار ہو جاتے ہیں, ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے, دنیا ایسا سے ختم ہو جاتی ہے. پیسہ کتنے قارون کا خزانہ بھی بہت بڑا ہے نا, تو بھی صرف استعمال کرتے رہو ایسے ہی عیاشیوں میں, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن کیا ہے, وہی چیز ہم رب کی رب لگائیں, رب ایک بجائے 10 گنا دے گا. کیا ہوگا؟ وہ بڑھتا جائے گا, آخرت میں بھی بڑھے گا, انشاءاللہ دنیا میں بھی بڑھتا جائے گا. تو ہم نے اپنا رستہ درست کر لینا ہے, رستہ درست رکھیں اور اس پہ قائم رہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک,
اے اللہ، اے دلوں کو قائم کرنے والے، ہمارے دل کو اس دین پر پکا کر دے. یہ دعا سب نے لازمی ہر ٹائم مانگنی ہے کہ اس پہ انشاءاللہ ہم پکے رہے نا تو پھر گنہگار ہیں نا، خطا کار ہیں، تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہو گئیں، کوئی کمیاں بھی ہو گئیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انشاءاللہ وہ بیلنس ہو جائے گا. تو یہ سمجھ آ کہ آپ کو پوائنٹ کہ سفارش ہوگی لیکن حقدار کے حق میں قبول ہوگی. پھر ایک اور چیز کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والوں کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی، بدعتی کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی. دین میں نئی چیزیں کہ جو چیزیں ہمارے دین نے سکھائی ہیں، جہاں جو لائن جتنی کھینچ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے جو آگے بڑھے گا وہ بدعتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، مثال جیسے ویلنٹائن ڈے ہے، جیسے برتھ ڈے، جیسے اور مختلف چیزیں ہم لوگوں نے اب بعد کی جو شامل کر لی ہیں اور انہیں ہم بالکل ایسے مناتے ہیں جیسے کہ ہم عید مناتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ہے نا. اب خوشیاں میں آئیں یا کوئی غمی کا اس طرح موقع ہو، کچھ بھی ہم کریں. آپ جیسے درود شریف پڑھتی ہیں تو آپ وہ سارے سال پڑھیں، نہ کہ صرف ربیع الاول میں آپ نعت درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شہدائے کربلا کی یاد میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم پورا سال ان کے رستے پہ چلیں، دن مخصوص کریں. وہ دن ہم نے مخصوص نہیں کر لینے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم نے سارا سال ان رستوں پہ چلنا ہے، سارا سال یاد رکھنا ہے اور فخر کرنا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم پورا سال تو ہم فضولیات میں لگے رہیں اور صرف ایک مہینے ہمیں یاد آئیں ہمارے آقا. کیوں؟ ہمیں ہر دم یاد آنے چاہیے. ہمارا ایمان ہی پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم دل سے نہ کہیں یا اللہ میری جان، میرا مال، میرے ماں باپ، میری اولاد، سب کچھ میرے نبی پہ قربان. ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایمان کا معاملہ ہے، حدیث میں آتے ہیں یہ الفاظ. کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت کامل ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہ چیز لے کے آنی ہے اپنے اندر. حقیقی محبت لائیں نا. حقیقی محبت ہوگی تو ہم ہر وہ چیز اختیار کریں گے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جو آپ نے ہمیں دی ہے، اور ہر اس چیز سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے جس سے انہوں نے ہمیں روکا ہے. صرف یقین کر لیں، دل میں عہد کر لیں، ہم نے ایک مہینے نہیں جاگنا، ہم نے سارا سال جاگتے رہنا ہے، سارا سال ان پہ درود و سلام بھیجنے ہیں، سارا سال ان کے رستے پہ چلنا ہے. اگر ہم ایک ہی دن جاگیں گے تو وہ کیا بات ہوئی، پھر سو جائیں گے. کیوں؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی آزمائشیں جھیلیں، اتنی مشکلوں سے یہ دین بچا کے لائے اور اس طرح پھیلایا، اتنی تکلیفیں دیکھیں، اتنا کچھ کیا، اور ہم کیوں ایک ہی روز صرف اٹھیں؟ ہم نے ہر روز اٹھنا ہے، ہر روز جاگنا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کی اب اس میں پھر یہ بھی چیز ہے کہ ایک اور چیز میں نے بتائی تھی کہ شرک کی موجودگی میں، شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات میں کسی کو بھی اس کی برابری دے دینا. اس کی برابری، آپ اللہ کے 99 نیمز پڑھتے ہیں نا، کبھی ان پہ غور بھی کیا کریں. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ آپ عربک پڑھتے ہیں تو ان پہ تھوڑا سا غور کیا کریں کہ اس ایک لفظ کے 3 میننگ ہیں، ایک ہی چیز نہیں ہے، 3 چیزیں آ رہی ہیں. اسی طریقے سے ہم اللہ کی صفات کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی کسی صفت کو کسی انسان کے ساتھ تو ریلیٹ نہیں کر رہے، کسی انسان کو تو اس لیول پہ نہیں لے کے آ رہے. اگر لے کے آئیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور اگر بھول چوک میں کوئی قصور ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیا کریں لازمی. اور ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہم سے ایسی کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں. ہم انسان ہیں نا، گنہگار ہیں، عاجز سے بندے ہیں، تو معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم اس چیز پہ اٹل رہے، جمے رہے، تو کیا ہوگا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس شخص کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکالے جائیں گے. اب فیصلہ ہو گیا فلاں جہنمی ہے، اسے ڈال دیں، لیکن سفارش ہوگی نا، سفارش ہوگی. میرا امتی ہے، میرے سے بہت کرتا تھا، وہ کوشش کی ہے، گنہگار ہے، اس کو نکال لیں جہنم سے. مثال ماں ہے نا، باپ ہے، بچہ نلائق ہے، اس نے کچھ جرم بھی کر دیا، اسے جیل میں ڈال دیا، پھر بھی کیا کہیں گے؟ خیر میرا بیٹا تو ہے نا، کوشش کرے گا. اب ایسے نہیں، ماں کوشش کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. یہ ہوگا. ہمارے نبی نے دیکھیں اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، پھر بھی انہوں نے آخرت کے لیے دعا بچا کے رکھی ہے جو وہ ہمارے لیے مانگیں گے. تو کیا وہ کوشش نہیں کریں گے اپنی امتیوں کو جہنم سے نکالنے کی؟ جو دنیا میں روتے تھے اتنا کہ
ایک سورہ مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں ان کے پیچھے. اللہ چاہے گا تو یہ دین پہ آ جائیں گے، ان کے دل نرم ہو جائیں گے. آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں اتنی تڑپ تھی کہ میرے سارے امتی سیدھے رستے پہ ہو جائیں، سارے جہنم سے بچ جائیں، تو وہاں شفاعت ہوگی. کچھ کو تو جہنم کے گڑھے میں گرا ہوا شخص، کیا ذکر کیا تھا کہ 70,000 سال پہلے ایک پتھر سرکہ جہنم کے دہانے سے 70,000 سال بعد آ کے زور کی آواز آئی اور بتایا یہ وہ پتھر تھا جو 70,000، دیکھیں 100 سال کتنا لمبا ہوتا ہے، ایک صدی ہوتی ہے، سینچری ہوتی ہے، 70,000 سینچریز وہ لڑکتا 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 پھر آ کے اس کی تہ میں لگائے، اور وہاں سے نکالے جائیں گے لوگ سفارش کے ذریعے. اور کچھ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں، انہیں جہنم سے جانے سے روک لیا جائے گا، نہیں انہیں نہیں بھیجیں، انہیں معاف کر دیں. کچھ کو جہنم میں جانے سے روک لیا جائے گا، کچھ کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ مومنو جاگ جاؤ، اپنے اعمال درست کر لو. ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اللہ نے سانسیں دی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو منوائیں، اپنے آپ کو اس قابل کریں، اس لیول پہ لے آئیں نا کہ ہمارے نبی پاک، ہم بہت گنہگار ہیں لیکن یہ کیا ہوگا کہ وہ ہماری سفارش کر لیں گے، ہمیں بچا لیں گے. نہیں، میرے امتی انہوں نے کوشش کی تھی، اللہ پاک انہوں نے کوشش کی تھی، انہیں بخش دو. تو اللہ کا حبیب سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سفارش قبول کریں گے. تو یہ چیز ہے کہ سفارش کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوگی ہی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں ایسی ہوگی کہ بھئی ہم بے شک جو مرضی کر لیں ہم بخشے جائیں گے، یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں. سفارش ہوگی لیکن یہ میں نے جو کچھ پوائنٹ لکھوائے ہیں ان شرائط کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ ان کے ساتھ شفاعت ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی. اگلا ہی پوائنٹ ہے کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب ان سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. اب دیکھیں دنیا میں کیا ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ٹھیک ہے، قصاص ہوتا ہے، یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو رقم دے کے ہرجانہ بھرا جاتا ہے تو اس سے مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں گناہ کے مد مقابل ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. اس زمین کے جیسی 7 زمینیں یا آسمان کے برابر 7 آسمان بھی کوئی لا کے دے دینا تو وہ بھی گناہ کے بدلے میں قبول نہیں کیے جائیں گے. وہاں فدیہ اعمال کی صورت میں ہوگا، کسی نے کسی سے زیادتی کی، کوئی کمی بیشی کی، اعمال کراس ہوں گے. یہاں پیسہ چلتا ہے، وہاں اعمال چلیں گے. تو ہم نے اپنے اعمال بچانے ہیں نا، تو اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ رکھیں. حقوق اللہ، حقوق العباد میں پکڑ زیادہ ہوگی. ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم بہت اللہ والے ہیں، لیکن حقوق العباد میں آ کے ہم کمزور رہ جاتے ہیں. حقوق العباد میں پکڑ ہو جائے گی. والدین سے اولاد کے بارے میں، اولاد سے والدین کے بارے میں، بہن بھائیوں سے دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ ہوگی، پھر اہل محلہ. میں نے آپ کو دائرہ کار لکھوایا تھا نا رشتہ داروں، اپنے تمام تعلقات کا، ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو کوشش کریں کہ ہم اپنے حقوق العباد کے سلسلے میں ہم اپنے حقوق میں بالکل ہمارا جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس وہ بالکل کلیئر ہو، بالکل ہمارا صاف ستھرا حساب کتاب ہو، کسی کے حقوق و فرائض میں کمی بیشی نہیں ہو. عموماً ہم اولاد میں کر جاتے ہیں، کسی کو تھوڑا زیادہ کسی کو تھوڑا کم، یہ چیز پکڑ کروائے گی ہماری. اولاد کے لیے ایک جیسا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بچہ ہوتا ہے بڑا عزیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے دل سے کرتا ہوتا ہے، آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے یا کچھ، وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ آپ نے معاملہ کر دیا یا پیار. یہ پیار کا جو لیول ہوتا ہے یہ تھوڑا اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، انسانی احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لیول نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے مثال کے طور پہ جائیداد کے جو مسائل ہوتے ہیں، وراثت کے جو مسئلے ہوتے ہیں، بڑے سخت مسائل ہیں، آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور اسی میں آ کے بہت ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ہم ہی زیادہ لے لیں، دوسرا غریب سے غریب تر ہو جائے اور ہم امیر سے امیر تر ہو جائیں. بھولے بیٹھے ہیں نا آخرت کو، دنیا چھوڑ جانی ہے نا، آج مرے کل دوسرا دن، پیچھے سب بھول جاتے ہیں. آگے جا کے ہم نے بھگتنا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا، اعمال کے ذریعے فدیہ ہوگا. یہاں کسی کا حق مارا ہوگا، ہم ایون کہ کسی کی طرف سخت نگاہ ڈال رہے ہیں، حقارت سے کسی کو دیکھ بھی رہے ہیں،
وہ بھی ہمارا نوٹ ہوگا. آپ نے اسے ایسے کیوں دیکھا تھا؟ آپ نے اسے ایسا احساس کیوں دلایا تھا؟ یہ سب چیزیں اسی میں، جیسے ہم غیبت اللہ معاف کرے کر جاتے ہیں. بہتان غیبت سے بڑھ کے ہے. غیبت تو وہ ہے نا کہ کسی میں کوئی برائی موجود ہو، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ غیبت ہے. بہتان جھوٹی غیبت. اب اس بندے میں وہ چیز نہیں ہے، اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، اور ہم پھر بھی کہیں فلاں یہ کر رہی تھی. یہ بہتان ہو، یہ اس سے شدید بڑا ہے. اس کے علاوہ بہت سی اور آگے چیزیں آئیں گی جس میں پھر ایک بڑا بہتان ہوتا ہے جو بدکاری کا بہتان ہوتا ہے، پھر وہ زنا ہے، کافی گناہ ہیں. وہ اللہ پاک آگے کھول کھول کے بیان کریں گے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. تو ابھی سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھنا ہے. استاد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہت سے حقوق و فرائض ہیں جو کوشش کریں کہ ابھی سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے سر کوئی گناہ نہ لگے. کسی کا اگر کسی کا دل آزاری آپ کر بیٹھتی ہیں نا، پتہ نہیں چلا ہو گیا ایسے، فوراً سے معافی مانگ لیں، ریز ہو جائے گا پچھلا سارا. انسان بھی معاف کر دیتا ہے، بعض انسان نہیں بھی معاف کرتے، لیکن آپ کوشش تو کریں نا. ایکسکیوز کر لیں، ہم سے یہ ہو گیا، جھک جائیں. اللہ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہم کسی کو معاف کریں، معاف کرنے والے بندے دل کشادہ کر لیں، بڑے کر لیں. ہم یہ نہیں کرتے ہیں، دلوں میں رکھتے ہیں، وہ کینے بنتے ہیں، کینے سے پھر وہ برائیاں ہوتی ہیں، برائیوں سے وہ دشمنیاں بنتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ شیطانی کام ہیں، یہ ہم نے نہیں کرنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اپنے اعمال بچانے ہیں. یہ نہ ہو کہ نمازیں، زکاتیں، حج ہم بہت سے کر لیں لیکن آخرت میں حقوق العباد کی وجہ سے وہ سارے اٹھا کے ان کو دے دیا جائے جن بیچاروں کو حج نصیب ہی نہیں ہوا تھا. ہم حج بھی کر آئیں، واپس آ کے کسی کا حق مار دیں، کچھ ایسا کر دیں، وہ پورا کا پورا تو اٹھا کے اس کو دے دیا گیا نا. اب وہ فائدے میں رہ گیا جس نے ظلم جھیل لیا اور صبر کر لیا، جسے تکلیفیں ملی لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا. لیکن آپ جو اس لیول پہ اللہ لے گیا کہ سب کچھ بخشوا کے آئے، کیا ہوا؟ وہ ساری بخشش تو آپ نے دوسرے کے ہاتھ میں ڈال دی. یہ چیز ہوگی. اعمال سے فدیہ دیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ نہ مدد کیے جائیں گے. آگے فرمایا اب دوبارہ سے آل فرعون کی طرف. اور جب نجات دی ہم نے آل فرعون. آل فرعون میں جسٹ آل کا مطلب اکثر سمجھا جاتا ہے کہ صرف اولاد کو ہی کہا جا رہا ہے. آل یہاں پہ نا اہل کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے جتنے بھی تھے، اس کے فیملی تھی، اس کے درباری تھے، اس کی جتنی قوم تھی نا، اس سب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آل فرعون کو جب ہم نے نجات دی، اور جب ہم نے تم کو یعنی بنی اسرائیل کو نجات دی، کس سے؟ آل فرعون سے. وہ چکھاتے تھے برا عذاب. کیا برا عذاب دیتے تھے، کیا بری سزا دیتے تھے؟ کہ بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اب نجات دی ہم نے تم کو، یہ تھوڑی شارٹ ڈیٹیل جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ انہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بہت سے نبی بھی آئے، کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، حضرت عزیر بھی تھے، حضرت یوسف تھے جنہوں نے مصر میں حکومت کی اور اپنی پوری فیملی کو وہاں لے آئے، اور تقریباً 100 سال سے زیادہ کا وقت عرصہ آتا ہے کہ انہوں نے حکومت کی. بنی اسرائیل بڑے پھلے پھولے، بڑے ترقی یافتہ بن گئے. لیکن اب اس ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ تو تھے نا وہاں کے مصر کے امیر تھے، لیکن وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا وہ فرعون کہلاتا تھا. اس وقت تک تو بالکل سیٹ رہا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد سے بنی اسرائیل کا زوال سٹارٹ ہوا. کیوں؟ اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو بڑا وہ بنا لیا تھا کہ ہم بڑے اپر ہینڈ والے لوگ ہیں، حاکم ہو گئے ہیں. ان میں مغروریت بھی آ گئی تھی، دین سے تھوڑی دوری بھی آ گئی تھی، کیونکہ سب کچھ مل گیا تھا نا، حکومت بھی تھی، سب کچھ تھا، تو تھوڑی اس چیز میں ان کو زوم ہو گیا کہ ہم بہت اپر لیول کے لوگ ہو گئے ہیں. تو پھر ان کا زوال سٹارٹ ہوا، ان کی آزمائش ہوئی کہ ان پر فرعون آ گیا جو ان کو سخت عذاب دیتا تھا. کیا عذاب دیتا تھا؟ ان سے بہت پرمشقت کام کرواتا تھا اور انہیں بہت تھوڑی اجرت دیتا تھا. پھر کیا ہوا کہ وہ نسل چونکہ بنی اسرائیلیوں کی بہت زیادہ پھلنے پھولنے لگی، تو اسے یہ بھی ڈر ہوا فرعون کو کہ یہ نہ ہو کہ یہ سارے میری حکومت کا تختہ الٹ دیں. اس نے کیا قانون بنا لیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. ایک روایت میں یہ آتا ہے اور ایک میں یہ آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ
کوئی ایسا بچہ ہے جو یہیں پل بڑھ رہا ہے اور بڑا ہو کے وہ کیا کر رہا ہے کہ فرعون کے خلاف جا رہا ہے۔ تو یہ خواب اس نے نجومیوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا کہ بنی اسرائیلی ہی ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو پلے بڑھے گا بھی تمہارے محل میں یہیں آئے گا، تمہارے پاس ہی رہے گا اور پھر تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس نے اپنی احتیاط کے لیے پھر کیا کیا کہ حکم دے دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عورتوں کو جب چھوڑتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ان کو باندی بنا لیتے تھے، انہیں اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے تھے، انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہاں فرمایا ہے کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، اب پہلے انعام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے نجات دی، کسے؟ کہ جو فرعون ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ ان کے بیٹوں کو، کتنی بڑی چیز ہے یہ سوچ کے دیکھیں کہ بیٹے کو لٹا کے یوں ذبح کر دیا جائے اور گھر کی عورتیں رہ جائیں، کتنا شدید وقت ہوگا وہ۔ لیکن دیکھیں اللہ کی شان، 2 نبی پھر انہی میں سے آئے، حضرت ہارون۔ کیسے؟ وہ اس سال پیدائش ہوئی کہ جب جو سال جو تھا کہ اس سال بیٹوں کو ذبح نہیں کرنا، اس میں حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں کہ جس عرصے میں یہی حکم چل رہا ہے جس سال، لیکن ان کی والدہ نے پھر بھی اللہ کے اذن سے انہیں بچا لیا۔ اور اللہ نے کیسے انہیں بچایا اور کیسے فرعون کے محل تک پہنچایا، کہ انشاءاللہ واقعہ ہم آگے پڑھیں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب کیا آزمائش تھی؟ یہی آزمائش چل رہی تھی کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے سمندر کو تمہارے لیے اور پھر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بہت بڑا ایک انعام تھا کہ انہیں عذاب سے بچایا۔ کیسے بچایا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اللہ کے اذن سے بنی اسرائیل کو لے کے بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا انہوں نے، اور اللہ کے اذن سے رات کے ایک پہر وہ نکلے، اور جب وہ پہنچے سمندر کے کنارے اور دیکھا کہ اب پیچھے سے فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور وہ بھی آ رہے ہیں، تو اللہ کے اذن سے کیا ہوا کہ انہیں حکم ہوا کہ پانی میں اپنی عصا ماریں۔ انہوں نے ماری تو سمندر کے بیچوں بیچ رستہ بن گیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ اب فرعون نے جب دیکھا، ان کے پیچھے آیا اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر، اس نے جب دیکھا کہ یہ تو سمندر میں رستہ بنا ہوا ہے اور یہ پار جا رہے ہیں، اس نے بھی اسی رستے پہ گھوڑے دوڑا دیے، وہیں جانا شروع کر دیا ان کے پیچھے۔ اب روایات میں کیا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جب پار پہنچتے ہیں، اور یہ جو فرعونی ہیں یہ عین سمندر کے سینٹر میں ہیں، رستہ بنا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پار لگ گئے، رستہ ایک دم سے ختم ہو گیا، اور فرعون اپنی تمام ساتھیوں کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا، اور یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے نا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ کیسے نشانی تھی؟ کہ ایک حاکم قوم ہے، وہ سامنے غرق ہو رہی ہے، سمندر کے بالکل سینٹر میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس سے رستہ ختم اور وہ سب غرق ہو گئے۔ تو کیا فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ تم دیکھ رہے تھے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی تھی کہ دیکھو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، ایک سمندر میں رستہ بن جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ دوسرا، حاکم قوم ہے، وہ بالکل مڈ میں پہنچی ہوئی ہے سمندر کے اور ڈوب رہی ہے، وہ جو اتنا ظلم کرتے تھے ڈوب کے غرق ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نشانی تھی، لیکن کیا ہے کہ یہ پھر بھی نہیں مانے، ان کے دلوں میں ایمان پھر بھی راسخ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ان کو وہ بہت تھا نا، مان تھا بڑا، وہ تھا پراؤڈنس تھی کہ ہم چلیں، ہم تو نبی کے آل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، تو چلیں جی ہم اس لیے ہم پر یہ انعام ہو رہے ہیں، کیا ہوگی، کون سی بڑی بات ہے۔ انہوں نے اس کو بھی سیریس نہیں لیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود۔ اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔
اب اتنے بڑے فضل کے بعد کہ وہاں سے بچایا گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مزید فضیلت دینی تھی جہانوں پہ، جو بار بار فرمایا جا رہا ہے نا کہ ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، تو یہ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرعون سے نجات ملی، اتنی بڑی نشانی دیکھی، پھر اور مزید ان کو مقام دینے کے لیے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے۔ اب دیکھیں وہاں پہ کیوں بلایا، اتنے دور کیوں بلایا؟ اب اس میں یہ ہے کہ تورات کی چند تختیاں تھیں جو دینی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، ان کو تورات دینی تھی۔ اب وہاں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو پیچھے سے بنی اسرائیل کی آزمائش بھی تھی کہ اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ اتنے ظالم قوم سے جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور بھی اتنا ظلم کرتے تھے، مشکلوں سے یہ ان کے اندر جی رہے تھے، ان سے نجات دی اللہ نے۔ اور اس ظالم کو کہ اگر وہ بچا رہتا تو کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ اٹیک پھر کرتا نا، تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ اتنی بڑی نشانی ہو گئی، دیکھ لی، پھر اللہ نے اب اتنی بڑی نعمت دی ہے نا، تو پھر آزمائش کی۔ آزمائش کیا کی؟ ایک وہ بندہ کہ جو انہیں حق رستہ دکھانے آیا تھا، اسے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ہٹا دیا۔ کیا ہوا؟ 40 راتوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، انہیں نبوت دینے کے لیے، تورات کی تختیاں دینے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ ان میں ایک شخص تھا جو جادوگر بھی تھا، سامری اس کا نام آتا ہے، سامری۔ وہ فرعون کے درباریوں میں سے ہی تھا، فرعون کے درباریوں میں سے تھا، جادوگر تھا۔ اب جب کافی ٹائم گزر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بیچ میں سے خود ہی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مین لیڈر موجود نہیں ہے تو بیچ میں سے کوئی بھی ایک شخص جو ذرا تیز ہوتا ہے اور اس کے دل میں کھوٹ بھی ہے، اب وہ ہے فرعون کا درباری تھا نا، اور جادوگر بھی تھا۔ اب اس نے ان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کیا کہا؟ اب ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنے ان کو دکھائے ہوں گے کہ جی میرے پاس دیکھو یہ ہے، اگر ہم اس طرح بنا لیں تو یہ رستہ اختیار کرو تو تمہیں یہ ملے گا۔ جیسے چھوٹے چھوٹے سے ہم وہ سہارے پکڑ لیتے ہیں، تو ہر انسان ایک سہارا چاہتا ہے نا، تو مین سہارا اگر رب پر پکڑیں تو بھٹکتا نہیں ہے انسان۔ لیکن انہوں نے اس رب کے سہارے کو چھوڑ دیا تھا جس نے انہیں اتنی بڑی نعمت دی اور اتنی بڑی آزمائش سے بچایا۔ اس نے ان سے کہا کہ اب دیکھیں موسیٰ اور موسیٰ کا رب جو ہے وہ مجھے تو سچا نہیں لگتا، کیوں؟ اگر وہ سچا ہوتا تو کیوں موسیٰ کو واپس بلا لیا؟ 40 راتیں صرف گزری تھی، 40 راتوں کے لیے بلایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو اس نے کیا کیا کہ پیچھے سے انہیں بہکایا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تو نظر آتا کوئی نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں کہ ایک عبادت کے لیے کوئی چیز ایسی بناتے ہیں ہمیں نظر تو آئے نا، سامنے دکھے تو صحیح۔ تو اب ان کے پاس گائے وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اپنے گھروں سے سارا سونا اٹھا کے لاؤ، جتنا سونا تھا وہ لے کے آئیں، اسے پگھلایا گیا اور ایک بچڑا بنایا گیا، بچڑے کی شکل بنا لی گئی، ایک مورت بنا لی گئی، اس کو وہ پوجنے لگے۔ فرمایا نا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اب ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی سے کوئی چیز چھین لیتا ہے۔ چھیننا کیا؟ کہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ رب تعالیٰ ہے۔ وہ چیز ہٹا کے ہم اس کی جگہ کسی اور کو لے آئیں، اس کے آگے جھکنے لگ جائیں، اس سے مانگنے لگ جائیں، تو یہ ہوتا ہے ظلم۔ تو یہ ظلم کر دیا بنی اسرائیل نے۔ کیا کیا کہ سامری کے مشورے سے انہوں نے بیش بہا سونے کو پگھلا کر اس سے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے، اسے پوجنے لگے۔ ثم عفونا، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، عنکم، تم کو، اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر پھر اللہ انہیں اپنے انعامات تھوڑے سے اس طرف دھیان دلوا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے انعام کیے، اس کے بعد تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیسے معاف کیا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا، ان کو ہدایت عطا کر کے بھیجا اور ان کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب اللہ نے پھر انہیں ایک موقع دے دیا، پھر ایک چانس دے دیا۔ اب ذہن میں یہ پوائنٹ بھی آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے دور کیوں بلایا اللہ نے؟ وہاں پہ بھی وہی نازل کر کے 40 تختیاں دے سکتے تھے۔ اب اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک تو ان کی آزمائش مقصود تھی کہ اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے بڑے انعام کیے ہیں، اب دیکھتے ہیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔
لیکن وہ آزمائش پہ پورے نہیں اترے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ سب کا بھی ایکسپیرینس یہ ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی اور سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم خاموشی سے بیٹھ کے کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اور اثر کرتی ہے۔ اگر شور شرابے میں 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہم کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مزہ اور ہوتا ہے اور اکیلے میں اور ہوتا ہے۔ اور جہاں رب ہے، رب کا نبی ہے اور ڈائریکٹ علم دیا جا رہا ہے، آپ کا ٹیچر بیٹھا ہوا وہ آپ کو سکھا رہا ہو، آپ بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں اور آس پاس کوئی نہ ہو، اور زیادہ اچھی چیز کہ اگر نیچرل بالکل قدرتی ماحول ہے، بالکل خوبصورتی ہے، خاموشی ہے، وہاں پہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو دین کی باتیں علم جذب ہوتا ہے، دل میں اترتا ہے جب ہم خاموشی سے سکون سے بیٹھ کے اس کا مطالعہ کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر بھی معاف کر دیا ہے ان کو۔ کیوں معاف کیا؟ کہ شاید تم شکر ادا کرو، شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہاں آگے آ رہا ہے تورات کا ذکر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سے شیئر کروں گی۔ بائبل کیا ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ یہود و نصارہ کے پاس اس وقت جو کتاب ہے، اس وقت جو کتاب موجود ہے یہود اور نصارہ دونوں کے پاس، اس کو بولتے ہیں ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ، ان کو عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے جدید عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹمنٹ، اور یعنی انجیل۔ انجیل کو کیا بولتے ہیں؟ نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید۔ اور عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ تورات کو کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کا مکس نیم، مشترکہ نام جو ہے وہ بائبل ہے۔ سمجھ آ گیا؟ بائبل ہم بولتے ہیں نا، بائبل ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید انجیل کی طرف اشارہ، نہیں۔ بائبل جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، ان دونوں کا مشترکہ نام ہے۔ عہد نامہ قدیم یعنی تورات میں 39 یعنی 39 کتابیں ہیں، یہ پارٹس ہیں، پہلی زیادہ اہم ہیں، ان میں زیادہ احکام موجود ہیں۔ انہی میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی بھی ہیں جو قرآن پاک کے بالکل خلاف ہیں۔ اس میں اللہ اور انبیاء کی شان میں بہت گستاخی کی گئی ہے۔ ان میں سے 5 اہم ہیں جن کو تلمود کہا جاتا ہے، اور ایک اور اہم کتاب ہے جسے جینس کہا جاتا ہے۔ اس کے 32 چیپٹرز ہیں۔ اس کے 32 چیپٹر میں اللہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ بیان ہوئے ہیں جنہیں پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ اس میں موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ساری رات اللہ سے کشتی کی اور نعوذ باللہ اللہ کو پچھاڑ دیا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کا نام اسرائیل رکھا۔ اب یہ انہوں نے چینج کی ہے نا، تو اس میں ایسے اگزامپل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور پیغمبروں کے بارے میں مختلف الزامات ان پر لگائے گئے ہیں، جیسے کہ زنا، شراب نوشی وغیرہ وغیرہ۔ پھر عہد نامہ جدید یعنی کہ جو انجیل ہے، نیو ٹیسٹمنٹ سے بولتے ہیں، اس میں 21 کتابیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن یہودی جو ہیں وہ نہ تو انجیل کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ وہ ان کو ایک باغی انسان کہتے ہیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 800 سال بعد لکھی گئی تھی۔ اس میں رد و بدل کے تقریباً 1100 سال بعد دوبارہ لکھی گئی تھی۔ اس میں زیادہ تر من گھڑت باتیں ہیں۔ اب بات دیکھیں ذہن یہ آتی ہے کہ اتنی چینجنگ ہوئی ہے، کتنے 800 سال بعد لکھی گئی، پھر چینجنگ ہوئی، پھر مزید 100 سال کے وقفے سے یہ دوبارہ لکھی گئی۔ ان میں بہت سی چیزیں شامل ہو چکی ہیں کہ یہ عہد نامہ قدیم اور جدید۔ ذہن میں یہ آتا ہے اب ہم کیا کریں، ان کو مانیں یا نہ مانیں، یہ تو اسلامی کتابیں رہی نہیں ہیں، آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں تو رہی نہیں ہیں نا جو وہاں سے نازل ہوئی تھیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایمان لے آنا ہے کس چیز پہ کہ اللہ پاک نے کتابیں نازل کی ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ان میں سے ہم کچھ لیں، روایات لیں یا نہ لیں۔ کچھ روایت ایسی ہیں نا کہ جو ادھر قرآن میں ان کے مکمل واقعات موجود نہیں ہیں، وہ وہاں سے ہمیں لینے پڑتے ہیں کہ اس ٹائم کیا ہوا تھا، پورا واقعہ۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو من گھڑت ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں۔ تو اس میں فرمایا کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، جس روایت کی تصدیق قرآن کرے، یعنی اتنی صرف ہم نے روایت کرنی ہے جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے وہ کر لیں، اور
اس کی تصدیق کریں لازمی، لیکن انہیں رد نہیں کریں. کیسے؟ ہم کہہ سکتے ہیں لا یصدقوا لا یکذبوا. نہ تو ہم ان کی ابھی کے جو ہے ان کے اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹس، ان کو نہ تو ہم جھٹلاتے ہیں اور نہ ان کی اس طرح تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھیں. کیوں؟ ان میں چینجنگ ہوئی ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. کوئی تھوڑی قیمت لے کے کیا کرتے تھے؟ فتوے فروخت کرتے تھے، آیات کو فروخت کرتے تھے. وہ حکم موجود نہیں ہے، اب پیسے لینے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اس میں چینجنگ لا کے ہاں جی یہ بیان ہوا ہے تو رات میں، یہ بیان ہوا ہے بائبل میں. تو ابھی وہ صورتحال، وہ چیز موجود نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی تھی، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو. لیکن چینجنگ کے بعد اب جو موجود ہیں ان میں سے ہم وہی روایت صرف لے سکتے ہیں جس کی تصدیق قرآن پاک کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.